Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو جب چن لیا، منتخب فرما لیا، انہیں معجزات بھی عطا کر دیے اور ہدف بھی دے دیا کہ یہ یہاں تو نے جانا ہے، اور پہلا ہدف جو ملا وہ فرعون کے دربار میں جانے کا ملا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا گزرا ہے، تو وہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہاں ذکر فرمایا ہے اور اسے اپنا ایک احسان قرار دیا ہے اور اپنی ایک مہربانی اور اپنا کرم قرار دیا ہے۔ ویسے بھی یہ دنیا کو سمجھانے کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ جو بھی اللہ کے نازل کردہ احکام کو سنتا ہے، سرسری اس کی نظر گزرتی ہے، کوئی کافر ہے، بے ایمان ہے، بے دین ہے، تو ایسے واقعات ایسے لوگوں کے لیے نشانی ہیں کہ دنیا کے اندر انسان جتنا مرضی چالاک اور ہوشیار بنے، لیکن یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ جس بچے کی خاطر سینکڑوں بچے قتل کروائے گئے، دشمن سمجھتے ہوئے اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں بھیجا، اس کے ہاتھوں پرورش کروائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس حکمت والے کی حکمتیں ہیں۔ تو اہل ایمان جب ایسی آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان مزید تازہ ہوتا ہے کہ دشمن کے شر سے انسان جتنی مرضی کوشش کرے لیکن بچتا تب ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کون ہیں؟ حدیث موسیٰ علیہ السلام کے فرعون، اور فرعون کا دشمن کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ چاہتا تھا کہ جیسے اس کو نجومیوں نے بتلایا تھا کہ ایک بچہ ہوگا تو وہ جناب علی ایسے کر کے نبی بنے گا اور وہ بنی اسرائیل کو لے جائے گا اور تیرے زوال کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا۔ اب اس کو ٹینشن تھی کہ اقتدار چھن جائے گا۔ سارا کچھ ایسے ہوتا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ پچھلا جو دور حکومت تھا تو حکومت ایسے قانون بناتی تھی کہ ہم بچیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم بچ جائیں، لیکن وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے شکنجے میں آئے خود، جن کو وہ اس لیے پارلیمان کے اندر تعویل کرتے رہے، تبدیل کرتے رہے کہ ہم بچتے رہیں گے، لیکن انہی میں پھنس گئے۔ اور قرآن مجید نے اس اصول کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ انسان جو جال بنتا ہے نا کہ خود محفوظ رہے اور دوسرے اس میں پھنسیں، تو اس کی زندگی میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ بعض دفعہ خود بخود اس میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ جو شر مجھے معلوم ہے اس سے بھی مجھے محفوظ رکھ، اور جو مجھے معلوم نہیں ہے مجھے اس سے بھی محفوظ رکھ۔ من شر ما علمت وما علمت، ما علم نہ علم، جو ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز نقصان دے سکتی ہے اس سے بھی ہمیں تو بچا۔ پتہ ہمیں ہے کہ یہ چیز نقصان دے سکتی ہے، بچانا تو نے، اور اس ایک چیز کے بارے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمیں نقصان دے سکتی ہے، اللہ اس سے بھی تو ہی ہمیں محفوظ رکھ۔ اور یہ کتنی زبردست دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے سپرد اتنی دیر کے لیے بھی نہ کر جتنی دیر آنکھ جھپکنے کو لگتی ہے۔ تو میں تو اپنے سپرد میں اپنے آپ کو نہیں لینا چاہتا، میں تیرے سپرد رہنا چاہتا ہوں۔ تو جو تیرے سپرد ہو جائے اس کے نقصانات کے ازالے بھی تو کرتا ہے، اسے پریشانیوں سے بھی تو بچاتا ہے، اس پہ مہربانیاں بھی تو کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان انعامات کے عوض میں اللہ سے یہ بات کی، گزارش کی کہ اللہ جی میری زبان کھول دے، میرا سینہ کھول دے،
میری بات ان کے دل میں اترے، میرے بھائی کو میرا نائب بنا دے، اس کے ساتھ میری قمر مضبوط کر دے، میرے معاملے میں اس کو شریک کر دے، تاکہ ہم تیری کیا کریں؟ تسبیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ باتیں تو اور بھی بڑی ہیں تجھ پہ، تو یہ باتیں کہ میں تیری سینہ کھول دوں گا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تو نے سوال کیے وہ عطا کر دیے گئے، لیکن یہاں تک پہنچنے سے پہلے پچھلی زندگی بھی دیکھ، نسبحک کثیرا، اتنی بات پہ بہت زیادہ تسبیح، تو اس کا مطلب ہے اور زیادہ کرنا پڑے گا، اور تسبیحات کرنی پڑیں گی۔ اگلی باتیں یاد کروائی جا رہی ہیں کہ تو نے یہ باتیں سن کے کہہ کہ نسبحک کثیرا، تیرا بہت ذکر کریں گے، لیکن وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے تو تجھ پہ کئی اور بھی احسان کیے۔ اب نبوت ملنا یہ اللہ کا احسان ہے، اس میں پوری کائنات کا اتفاق ہے کہ نبوت ملنے کے اندر بندے کا کسی قسم کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر یہ اصول بنائے کہ یہاں لائن لگا دیں، جو یہاں تک پہنچ جائے وہ نبی بن جاتا ہے، تو لوگ دوڑ گا دیتے نفل پڑھنے سے۔ قیس بن ساعدہ ایادی یہ مکے کے اندر رہتا تھا، اور اس نے نشانیاں پڑھ رکھی تھیں کہ اس طرز کا شخص نبی بنایا جائے گا، تو یہ وہ نشانیاں اپنے اندر پوری کرتا تھا، پیدا کرتا تھا اپنے اندر یہ نشانیاں۔ شب زندہ دار، خطبہ جمعہ، یہ معروف تھا اس کا، اس وقت یہ دیتا تھا، حالانکہ جمعے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اہل کتاب میں سے تھا، اہل کتاب کے لیے تو جمعہ نہیں آیا، تو جمعہ تو مسلمانوں کے لیے آنا تھا، لیکن یہ ویسے ہی اجتماع کرتا تھا، اجتماع کر کے مکہ میں لوگ اس کی بات سنتے، بہت بڑا خطیب تھا، اس کے خطبے عربی زبان میں چھپے ملتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے، ایسی کمال کی گفتگو کرتا تھا، ہاتھ میں عصا پکڑا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ جو ہے برقرار رکھا، یہ اس کا طریقہ تھا، قیس بن ساعدہ یادی کا، جس کو اللہ کا رسول قبول فرما لے وہ پھر اسلام کا طریقہ بن جاتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ بن جاتا ہے۔ یہ جو ہم اما بعد کی اصطلاح ہے خطبے میں ہم کہتے ہیں اما بعد، یہ بھی قیس بن ساعدہ یادی یہ بولا کرتا تھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استعمال فرما لی تو کیا ہو گیا؟ دین کا حصہ بن گیا، تو سب کچھ کرتا رہا، نفل بھی، صدقے بھی، واعظ بھی، لوگوں کے درمیان سولو کروایا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما لیا تو حسد کے اندر آ کے مکہ چھوڑ کے نکل گیا اور کفر پہ مرا، ارتداد پہ مرا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو نبوت یہ وہبی ہوتی ہے، اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، یہ کسبی نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ کمائی کر کے لے لے یا محنت کر کے لے لے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو ہم نے تجھ پہ کئی احسان کیے، بڑا احسان یہ کہ تجھے نبوت کے لیے چن لیا، منتخب فرما لیا۔ اس سے پہلے اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تیری والدہ کی طرف الہام کیا، تو جب عورت کی طرف نسبت ہوتی ہے وحی کی تو اس سے مراد الہام لیتے ہیں، جس طرح شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد بھی الہام ہے۔ تو وحی کا مطلب بھی یہ تھا اشارہ خفیہ یا سریہ، تیز اشارہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف منتقل فرمائے، فرشتوں کی شکل میں بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وحی کئی طرزوں سے نازل ہوتی تھی، کئی اقسام ہیں وحی کی۔ بخاری شریف کے پہلے باب میں بدء الوحی کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اس میں یہ ساری ترتیبات بتلائی گئی ہیں۔ تو ہم نے تیری والدہ کی طرف الہام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خواتین کی عظمت شان، یہ آل عمران جسے کہا جاتا ہے، بیان فرمائی ہے۔ انقذ فیہ فی التابوت، کیا الہام ہم نے کیا کہ تو اس بچے کو بند کر دے، ڈال دے تابوت میں، فقذفیہ فی الیم، اور پھر اس تابوت کو تو دریا میں ڈال دے۔ یہ کام اس نے کیا تو خود، لیکن دل میں کس نے ڈالا؟ ہم نے اس کے دل میں یہ بات پیدا کر دی تو اس نے یہ کام کیا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تاکہ وہ دریا اس کو کسی ساحل کے کنارے لا چھوڑے، اس ساحل کے کنارے، یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ،
تاکہ اس بچے کے صندوقچے کو، اس تابوت کو مجھ خدا کا دشمن اور موسیٰ تیرا دشمن جو تیری خاطر بچے مروا رہا ہے، ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے زوال کا سبب بن جائے گا، تو کئی بچے مروائے اس نے، کئی بچے قتل کرائے، اور پھر اس نے کہا کہ بچے، لوگوں نے کہا کہ تیری تو سلطنت یہی اجڑ گئی، ویسے ہی بچے ہوں گے، بڑے ہوں گے تو تیرا اقتدار باقی رہے گا۔ تو پھر اس نے مزید میٹنگیں اکٹھی کیں، تو اس میں اسے بتایا گیا نشانیاں کہ وہ فلاں سال ہوگا، یعنی چڑھتا سال اور لہتا سال، پنجابی کہتے ہیں چڑھتا لہندا، تو یہ سال ہے زیادہ نشانیوں والا، اس نشانیوں میں وہ بچہ پیدا ہوگا۔ تو پھر 1 سال کے بچے چھوڑ دیے جاتے، 1 سال کے بچے مار دیے جاتے، تو جس سال کے بچے چھوڑ دیے جاتے اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جس میں بچے مارے جاتے اس میں کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ دشمن یعنی جس کو سمجھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرعون، تو اللہ تعالیٰ نے اس سال ان کو دنیا میں بھیجا جس سال بچے مارے جاتے تھے، مزید معجزہ بنانے کے لیے، مزید اس کو نشانی بنانے کے لیے۔ تو ہم نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ اس کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈالے، اور دریا اس کو ساحل پہ لے آئے، اور میرا اور تیرا دشمن اس کو اٹھا لے، یاخذہ، اس کو لے لے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی کہ تو پیارا لگنے لگ گیا، لوگوں کو بھی پیارا لگا، کائنات کو بھی پیارا لگا، اور تیری محبت ہم نے اہل اللہ کے دل میں پیدا کر دی، اہل ایمان کے دل میں پیدا کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی محبت جو دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بھی میرا احسان ہے۔ اگر کوئی شخص نبی سے محبت کرے، نبی حق رکھتا ہے، نبی عظمت والا، شان والا ہوتا ہے، پوری کائنات میں افضل، تو اس محبت کو جو اہل ایمان نبی سے کرتے ہیں اللہ اسے اپنا خاص کرم قرار دیتے ہیں۔ تو مجھ آپ سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ تو بالاولیٰ اللہ کا فضل ہے، بالاولیٰ اللہ کا کرم ہے۔ اگر کوئی ہم سے دل سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے کہ کسی اللہ والے کے دل میں اللہ نے ہماری محبت پیدا کر رکھی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر کائنات کے خزانے تو خرچ کر دیتا تو یہ جو محبت اہل ایمان کے دل میں ہے یہ تو پیدا نہ کر سکتا تھا۔ یہ واضح قرآن مجید میں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ محبت کس نے پیدا کی؟ یہ اللہ نے پیدا کی اہل ایمان کے دل میں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی کو دعا دے دے، کسی سے محبت کرے، کسی سے پیار کرے، مسکرا کے سلام کرے، یہ اس بندے پہ اللہ کا احسان ہے جس سے کوئی اللہ والا دیندار شخص اخلاق پیار سے سلام کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے بھی احسان قرار دیا ہے، اپنا کرم قرار دیا ہے، اور اسی طرح میرے آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور کرم ہے۔ اگر کوئی اچھا بندہ ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہماری خیریت دریافت کرتا ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے، تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کو وظیفے کے لیے بھی پڑھتے ہیں جہاں ناچاکی ہو گھر کے اندر، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے ڈال دی تجھ پر اپنی طرف سے محبت، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ عَيْنَيَّ اصل میں ہے عَيْنَيْنِيَّ، 2 آنکھیں، میری دونوں آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا کرم مزید مراد ہے، یعنی اسی آدھے سامنے اپنی سرپرستی میں تھا تو فرعون کے گھر میں، لیکن سرپرستی ہماری تھی۔ ہم نے فرعون کو تیرا چاکر اور نوکر بنا دیا جو خود کو خدا کہتا تھا، جو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا اس سے میں پھر اپنے بندوں کی نوکری کرواتا ہوں، اور پھر تو اس کے گھر میں پلا۔ اذ تمشی اختک، اگلی مزے کی بات دیکھیں کہ جب تیری بہن اختک چلتی ہوئی آئی، فتقول هل ادلکم، تو آ کے وہاں کہنے لگے، بچہ رو رہا تھا، دودھ نہیں پی رہا تھا۔ وہ دودھ پلانے والی عورتیں آتی ہیں جن کے گھروں میں بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی غذا سے مالا مال کیا ہے، تو بچے کو پلا دیں، بچہ پی نہیں رہا، بچہ رو رہا ہے۔ اب اس فرعون کو فکر پڑ گئی، تو وہاں عورتوں کے اندر سسٹر بھی کھڑی ہوئی ہے، کہنے لگی ایک عورت کے بارے میں بھی جانتی ہوں، تو میں بتاؤں تمہیں، اس کو بھی بلا کے دیکھ لیں، شاید کہ اس کا دودھ یہ بچہ پی لے۔ هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، علی من یکفل، جو اس کی کفالت کر لے اور اس کو دودھ پلائے۔
فرجعناک الی امیک، پھر اے موسیٰ میں نے تجھے تیری ماں کی طرف پلٹا دیا۔ یہ بلاغت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک موقع کو بطور احسان ذکر کر رہے ہیں۔ مثلا جب ہم رکوع جاتے ہیں نا تو رکوع آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم نے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے، یہ اللہ کا احسان، ہم جھک گئے، یہ اللہ کا احسان، گردن نے بوجھ برداشت کر لیا کندھوں نے، یہ اللہ کا احسان، آنکھوں پہ بوجھ نہیں پڑا، بند نہیں ہوئی، یہ اللہ کا احسان، مشینری چلتی رہی، اللہ کا احسان، پھر ہمیں اللہ نے بولنے کی توفیق دے دی، یہ اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہ ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں۔ اسے کہا گیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر اپنی نعمتوں کا حساب لیں گے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک شخص سے یہ پوچھیں گے کیا تو نے زندگی میں پانی پیا تھا ٹھنڈا؟ ایک بار ٹھنڈا پانی پیا تھا؟ تو جو شخص کہے گا نا ہاں، تو اللہ اسے فرمائیں گے اس کا حساب دے، اس نعمت کا متبادل لے کے آ کے اس کے عوض میں تو نے کیا کیا ہے۔ تو پھر بندے کے پاس اس کا عوض نہیں ہوگا، اس کا متبادل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر پوچھے جنت کا داخلہ عطا فرمائے، کسی نعمت کے بارے اللہ تعالیٰ پر پوچھ نہ کرے۔ تو یہاں ایک ایک چیز کو بطور احسان، تیری بہن آئی اس کو بھی اللہ لے کے آیا، اس نے آ کے وہاں بات کی، وہ ماحول بھی اللہ نے بنایا کہ اس ماحول میں بات کی جائے۔ تو نے دودھ نہیں پیا، تو رویا، یہ بھی سارے کرم اللہ تعالیٰ کے۔ پھر ہم نے فرجعناک الی امیک، تجھے تیری ماں کی طرف پلٹایا، یہ بھی اللہ کا احسان۔ کئی تقر عینوہا، تاکہ وہ آنکھیں ٹھنڈی کرے، یہ بھی اللہ کا احسان۔ ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوکر بنا دیا فرعون وقت کو، جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، چاکر بنا دی۔ اب پیغمبر کو گھر میں پال رہا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہیں، ساتھ اللہ نے وظیفہ لگوا دیا ہے، پیسے لگوا دیے۔ اسے اللہ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین۔ اسی اللہ کو مانا جب اس کے منہ پہ تھپڑ مارے پانی کے تماچوں نے، پانی کی لہروں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب فرعون اب آیا تو، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تو تیری روح کو تیرے بدن سے نکال کے نجات دیں گے اور تیرے جسم کو تعزیہ عبرت بنا دیں گے۔ آج تو کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کلمہ پڑھنے لگا تو جبریل علیہ السلام نے مٹی کا بک بھر کے اس کے منہ میں ڈال دیا، اس کے منہ میں ڈالا کہ ساری زندگی عذاب کے لیے، ساری زندگی رب کی معصیتیں نافرمانیاں کرتا رہا، اب پانی کے تھپڑ پڑے تجھے اللہ یاد آ گیا، تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دی حضرت جبریل علیہ السلام نے، غصے سے جلال میں آ کے منہ مٹی سے بھر دیا اس کا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں تجھے، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اے موسیٰ تو نے پھر ایک جان قتل کر دی، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تجھے اس ٹینشن سے بھی بچایا، اس کیس سے بھی بچایا، یہ بھی اللہ کا احسان۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، تجھے ہم نے اچھی طرح جانچا۔ فتنہ یہاں شد ہے تو تخصیص ہے، مبالغہ ہے کہ تجھے اچھی طرح ہم نے آزمایا۔ فتوناً پھر اسی باب سے جب مصدر آئے تو اس معنی میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی کہ تجھے ہم نے آزمایا، اچھی طرح آزمانا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کے کہاں آ گئے؟ مدین آ گئے، تو وہاں آ کے بکریاں چرائیں، وہاں شادی ہوئی، یہ سارے اللہ کے احسان۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو پھر کئی سال مدین کے ہاں رہا، اہل مدین میں رہا، مدین کے علاقے میں رہا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، تو پھر اے موسیٰ تو میری تقدیر الہی یعنی تقدیر الہی کے تحت جو پروگرام تھا اس پروگرام کے مطابق تو آیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور تجھے اے موسیٰ میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے خاص کر لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جس بندے کو خاص کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اذهب انت واخوك بآیاتی، تو اور تیرا بھائی اب چلے جائیں میری نشانیاں لے کے۔ ولا تنیا فی ذکری، ہنے نہ سمجھا جے کہ اللہ دے لاڑ لیا، اللہ نے خاص کر لیا۔ ولا تنیا، بالکل سستی نہ کرنا، فی ذکری، میرے ذکر میں بالکل سستی نہیں کرنی۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہاں تھوڑی سی بات سمجھیں، انتہائی توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے تاج سروں پہ سجا دیے گئے ہیں،
اعلان کر دیا گیا ہے کہ تم میرے سب سے قریبی ہو اور تمہیں میں نے چن لیا ہے۔ اللہ نے کلام کر لیا ہے، اتنا بڑا شرف، اور کائنات کا سب سے عظیم شرف دینے کے بعد کائنات کا سب سے افضل کام دعوت دین، اس کام پہ جا رہے ہیں تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی۔ اتنا اعلیٰ کام، جو کام بذات خود ایک ذکر ہے، اللہ کی طرف سے نبی ہیں، تو میں آپ جب دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو کتنا ضروری ہے اس آیت کو سامنے رکھنا کہ جو اللہ کا کام کرنے کے لیے جائے، اللہ کے کہے پہ جائے، اللہ نے ڈائریکٹلی مخاطب کیا ہو، کلام ہوا ہو، نبوت ملی ہو، اس کو یہ حکم ہے کہ میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، تو میرے آپ کے لیے تو پھر بلاولا حکم ہے جن کاموں کو ہم کرتے ہیں وہ تو اتنے بڑے کام نہیں جتنے بڑے کام پہ یہ لوگ جا رہے تھے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور زبان کوئی کام نہیں کر دی، یقین منو، یہ کوئی پانڈا چک کے سائڈ تے نہیں کر دی، یہ اج تک کسی بندے نو شاباش نہیں دیندی، جملے بولتی ہے، جملے بولتی، کوئی کام نہیں۔ جسم کا عضو واحد یہ ہے کہ کوئی کام نہیں یہ کرتی، صرف بولتی ہے۔ تو جب یہ کام نہیں کرتی تو کام سارا جسم دوسرا کرتا ہے، تو اس کے درمیان رکاوٹ کوئی نہیں ہے، ہم کام کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، افضل ترین نبی عطا کیے ہیں، افضل ترین امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، قرآن مجید دیا ہے، احادیث دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید دیا ہے، الحمدللہ اللہ نے کئی نعمتوں سے نماز رکھا ہے، گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا بنائے جس طرح کہ ہمیں اللہ کو پسند آ جائیں، اور اللہ ذکر سے سستی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت حافظ صلاح الدین یوسف صاحب مفسر قرآن، ہم نے یہاں ان کا پروگرام رکھا تھا الحمدللہ، جب شیخ کالونی میں پہلا سال تھا تو حضرت کو دعوت دی تھی، بہت بڑا جلسہ تھا، خصوصی خطاب حضرت نے الحمدللہ یہاں فرمایا تھا۔ ان کی تفسیر احسان البیان، بے شمار کتابیں، خاص طور پہ باطل فکر کو رد کرنے پہ حضرت وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ قبر منور فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ اہل علم تو یتیم ہو گئے، اللہ تعالیٰ خاص بندے پیدا کرے، ہمتیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اس طرح کے حوصلے اللہ دے آنے والی نئی پود کو کہ وہ بیٹھ کے لکھے، اور لکھنے کا کام اس طرح کرے کہ جو کفر و شرک ہے اس کے اندھیرے چھٹیں، اور جو دیندار بن کے دین میں ملاوٹیں کر گئے، خاص طور پہ خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی کی کتاب تھی، اس میں کافی سارے نظریات ایسے تھے کہ جو مسلمانوں کے شایان شان نہیں تھے، حضرت نے اس پہ قلم اٹھایا تو اخیر لکھا الحمدللہ، تو کئی ذہنوں کی اصلاح ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حضرت سے بڑا کام لیا، بے شمار ان کا لٹریچر ہے، بین الاقوامی ان کی کتابیں ہیں، مشرق و مغرب کے اندر معروف تھیں، کئی زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے ہیں، انگلش کے اندر، اور پھر جناب دوسری فارسی زبانوں کے اندر، اور اردو کے اندر ادب کے ہاں